اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 83، 84، 85، 86۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم خدا یگانہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ماں باپ، ذی القربہ، یتیموں اور مساکینوں کے ساتھ نیکی کرو گے، اور لوگوں سے اچھے پیرائے میں بات کرو گے، نیز نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن عہد و پیمان کے باوجود چند افراد کے سوا تم سب نے کیا کیا؟ روگردانی کی۔ اور وہ وقت کہ جب ہم نے اپنے پیمان لیے اور ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنی سرزمین سے باہر نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پیمان پر گواہ ہو۔ پھر تم ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور آپس میں ایک گروہ کو اپنے سرزمین سے باہر نکال دیا اور گناہ اور ظلم کا ارتکاب کرتے رہے، اس پر تسلط حاصل کرتے رہے۔ سب اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہے جو تم نے خدا سے باندھا تھا۔ لیکن اگر ان میں سے بعض قیدیوں کی شکل میں تمہارے پاس آئیں اور فدیہ دے دیں تو انہیں آزاد کر دو، حالانکہ انہیں باہر نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم آسمانی کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لے آتے ہو اور کچھ سے کفر اختیار کرتے ہو؟ جو شخص احکام اور قوانین خدا میں تبعیض کا یہ عمل انجام دیتا ہے، اس کے لیے اس جہاں کی رسوائی اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف بازگشت کے ساتھ سوا کچھ نہیں، اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو بیچ دیا، لہٰذا ان کی سزا میں تخفیف نہیں ہو سکتی اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ آیت میں خداوند عالم بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کا بیان کر رہا ہے، اور اس میں بیان ہے کہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی پر عذاب الہی سے ہمکنار ہوں گے، اور خداوند عالم نے کس طریقے سے یہ عہد و پیمان کو رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آیت الہی میں جو پیمان آ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کے کہ سب سے پہلے آیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا یکتا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سب سے پہلا عہد کیا ہے کہ صرف اور صرف کس کی عبادت کرو؟ خدا یکتا کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا عہد ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ نیکی کرو۔ تیسرا عہد ہے اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مدد طلب کرنے والے محتاجوں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ عزیزان من، یہ ساری نیکی خداوند عالم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اس کو اس نیکی کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نیکی کا عہد لیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ بھائی تم لوگ جو ہو وہ اس طرح عمل کرو۔ چوتھا جو ان سے عہد لیا گیا وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہوگا اور لوگوں سے اچھے سے تم بات کرو گے۔ پانچواں عہد ہے کہ نماز قائم کرو گے اور ہر حالت میں خدا کی طرف محتاج رہو گے، یعنی جب تم خداوند عالم کے سامنے نماز قائم کرو گے اور اس کے سامنے تم جھکو گے تو تمہارے جسم کے ہر اعضاء کو خداوند عالم کا محتاج ہونا ضروری ہے۔ اگر تم محتاج نہیں ہوگے تو پھر تم خداوند عالم کو پا نہیں سکو گے۔ چھٹا ہے زکوٰۃ ادا کرنے اور محروم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرو گے۔ لیکن تم میں سے مختصر سے گروہ کے علاوہ سب نے اپنے عہد سے منہ موڑ لیا اور اپنے پیمان کو ایفا کرنے سے روگردانی کی۔ ٹھیک ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تم نے کیا کیا؟ روگردانی کی۔ اس کے بعد یہیں پہ ختم نہیں ہوا، آگے بھی آیا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اب کیا عہد لیا؟ کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، اور اگر کوئی شخص تم سے جنگ کے دوران قید ہو جائے تو تم سب کی آزادی کے لیے مدد کرو گے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ تمہارے پاس فدیہ کے طور پر آئے اور تمہیں فدیہ دے تو تم وہ فدیہ لے لو گے۔ پھر تم نے ان تمام شرائط کا اقرار کیا اور اس پیمان پر خود گواہ ہوئے، لیکن تم نے ان میں سے بہت سی شرائط کو پاؤں تلے رون دیا۔ تم وہی تھے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور اپنے میں سے کچھ لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال دیتے تھے، جبکہ ان کا گناہ اور تجاوز ہی کرنا تمہارے حق کے لیے بہتر نہیں تھا، یعنی ان کو خداوند عالم نے سب سے پہلے جو پیمان لیا تھا وہ یہی تھا
کہ ان کو ان کی بستیوں سے نہ نکالنا، ان کو ان کی بستیوں سے نہ نکالنا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کو ان کی بستیوں سے نکال کے ہی پیمان شکنی کر دی، حکم عدولی کر دی، جس کی وجہ سے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ایک تو تم ان سے اب فدیہ لے کر آزاد کرو، کیونکہ ان کو نکالنا ہی دراصل گناہ تھا، کیونکہ تمہیں منع کیا تھا، تمہیں حکم دیا تھا کہ تم جو ہو وہ خدا یکتا پر ایمان رکھو گے اور ان کو کسی بھی انسان کو ان کے وطن سے باہر نہیں نکالو گے، جبکہ اس گناہ اور تجاوز میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہے، اور یہ سب کچھ اس عہد و پیمان کے خلاف تھا جو تم نے خدا سے باندھا۔ اس دوران میں جب ان میں سے بعض قیدی کی صورت میں تمہارے پاس آئے تو تم فدیہ دیتے اور انہیں آزاد کراتے تھے، حالانکہ انہیں پہلے گھر سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ دیکھیں خداوند عالم کا جو بھی حکم ہوتا ہے اگر اس کو انجام نہ دیں تو وہ حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند عالم نے جو کام منع کیا ہوتا ہے کرنے سے، اگر اس کو کوئی کام انجام دے دے تو وہ حرام کام ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ کر رہے ہوں جو خداوند عالم نے منع کیا تو اس کو حرام کہتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ فدیہ دینے اور قیدیوں کو آزاد کرانے میں تم تورات کے حکم اور پیمان الہی کی سند بھی حاصل کرتے تھے۔ کیا کتاب الہی کے بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے تم کفر اختیار کرتے ہو؟ یہ جو تم احکام الہی میں تبعیض کرتے ہو، یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تبعیض کر رہے تھے نا، فرق کر رہے تھے، کچھ احکام کو عمل پیرا ہو رہے تھے، کچھ احکام سے عمل پیرا نہیں ہو رہے تھے، تو افراط و تفریط کر رہے تھے۔ تو کہہ رہے کیا تم احکام الہی میں تبعیض کرتے ہو، فرق کرتے ہو، منتخب کرتے ہو، انتخاب کرتے ہو؟ تم ان میں سے احکام الہی میں سے کچھ کا انتخاب کرتے ہو، کچھ کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جزا اس جہاں کی رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف پلٹے جائیں گے، اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، خداوند عالم غافل نہیں عما تعملون، بلکہ وہ جانتا ہے، بلکہ اس نے تمہارے اعمال کی کلیدی اور جزیات کو بڑی باریکی کے ساتھ شمار کیا اور ان کے مطابق تمہیں بدلہ بھی دے گا۔ محل بحث آیت کے آخر میں ان کے ان اعمال کا اصل سبب بیان کیا جو خلاف حقیقت ہے۔ فرمائی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، ٹھیک ہے؟ کیا کیا؟ انہوں نے آخرت کو بیچ دیا دنیا پر، آخرت کو فوقیت دی دنیا پر، آخرت کو فروخت کر دیا انہوں نے دنیا کے لیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس آیتوں کا کچھ تاریخی پس منظر بھی ہے، یعنی کچھ ایسے قبیلے گزرے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں میں اس طرح سے کام ہوا ہے۔ سب سے پہلے بیان کیا، کہہ رہے ہیں کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر جو کہ یہودی کے دو گروہ تھے، ان کے آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، تاہم دنیاوی منافع کی خاطر ایک دوسرے کی مخالفت پر یہ لوگ کیا ہو گئے؟ کمر بستہ ہو گئے۔ بنی نذیر اور بنی قبیلہ خزرج سے مل گئے جو مدینہ کے مشرکین کا قبیلہ تھا، اور بنی قریظہ ان کے ساتھ مل گیا۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو جنگیں ہوتی تھی، ہر گروہ اپنے ہم پیمان قبیلے کی مدد کرتا تھا اور اس طرح دوسرے قبیلے کے خلاف لڑتا تھا، اور جب جنگ کی آگ سرد پڑ جاتی تو تمام یہودی جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے سے اتحاد کرتے تاکہ فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد کرایا جائے۔ اس عمل میں تو وہ تورات کے حکم اور قانون کی سند کو مانتے تھے، یعنی فدیہ لینے تک تو وہ لوگ تورات کو مانتے تھے، فدیہ کیونکہ تورات میں تھا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کرایا جائے۔ لیکن خزرج دوسرے مشرک تھے اور اولا ان کی مدد کرنا ہی جائز نہیں ہے، یعنی یہ لوگ ان کو آزاد کرانے کے لیے تو فدیہ تک بات کر رہے، لیکن یہ جو خزرج کی مدد کر رہے ہیں بنی قریظہ، یہ لوگ ان کی مدد کرنے میں، مشرک کی مدد کرنے تک تو اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ رہے تھے، لیکن مدد کر رہے تھے، لیکن اس میں وہ تورات کی بات کو نہیں مان رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہی قانون جو فتنے کا حکم دیتا ہے قتل کرنے سے بھی روکتا ہے، یعنی اگر آپ کو ایک قانون ہے جو فتنے کا کیا کہتے ہیں حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک فتنہ انجام دو، تو وہی قانون جو ہے وہ آپ کو قتل کرنے سے بھی روکتا ہے، چاہے جائے کہ آپ ادھر بات مان لیں اور ادھر اس کو بات نہ مانیں۔ کہہ رہے کہ یہودی دیگر ہٹ دھرم اور نادان قوموں کی طرح ایسے بہت سے اعمال انجام دیتے تھے کہ جو ایک دوسرے کی سند ہوتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ دلیل کے طور پر وہ لوگ اس کو انجام دیتے تھے اور اس سے ان کو گناہ عظیم بھی ملتا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ بیان کیا کہ جو احکام الہی میں تبعیض کرتے اس کا سبب کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں کی ایک دوسرے کے خلاف اعمال سر انجام دینے اور احکام الہی میں تبعیض اور تفریق کرنے کی بنا پر سرزنش کر چکا ہے۔
اور انہیں آخرت کے سخت عذاب سے بھی ڈرایا گیا۔ خصوصاً یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے احکام پر تو عمل کرتے تھے، لیکن اہم ترین احکام مثلاً ایک دوسرے کا خون بہانے کی حرمت، اپنے ہم مذہب لوگوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کی حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ دراصل وہ فقط کیا کرتے تھے، ایسے احکاموں کی اہمیت کے قائل تھے جو ان کے منافع میں، جو ان کے فائدے میں، جو ان کو دنیاوی زندگی کے لیے نفع بخشے گا، صرف وہ اسی کے پیچھے رہتے تھے اور اسی کو ہی وہ عملاً انجام دینا چاہتے تھے۔ لیکن وہ جو احکامات جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا تھا، ظاہراً ان کے لیے مالی سبب کا نقصان دہ ہوتا تھا، تو وہ اس کے خلاف ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے یہاں پہ آیت ہے، آیت نمبر 87 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور پھر یہ کے بعد دیگر انبیاء بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل بخشے، اور روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کی تاکید کی۔ جس وقت بھی کوئی پیغمبر تمہاری خواہش کے خلاف آتا تو تم ان کے مقابلے میں تکبر کرتے رہتے اور ان پر عمل لانے سے استہزاء کرتے۔ اس پر بس نہیں بلکہ ان میں سے ایک گروہ کی تم نے تکذیب بھی کی اور ایک گروہ کو قتل بھی کر دیا۔ آپ کی دعوت کے جواب میں وہ بطور استہزاء یعنی تمسخر یعنی مذاق میں کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں اور ہم تمہاری باتوں میں سے کچھ نہیں سمجھتے، اور ہاں ایسی ہے خدا نے ان کے کفر کی بنا پر انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اسی لیے وہ نہیں سمجھتے اور کسی چیز کا ادراک نہیں کر پاتے، اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اس کی تفسیر میں کہتا ہے، سب سے پہلے آیت کریمہ میں آیا کہ ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی، توریت دی، لقد آتینا موسیٰ الکتاب، اور پھر مسلسل یہ کے بعد دیگر انبیاء بھیجے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ صرف کتاب نہیں دی بلکہ وقفینا من بعد رسلا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، پھر ہم نے کیا کیا، ان پیغمبروں میں سے داؤد، سلیمان، یوشع، زکریا، یحییٰ اور لوگ بھی شامل ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دیے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تاکید کی۔ روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید بھی کی۔ لیکن ایک عظیم مرسلین نے اس اصلاحی پروگرام کے باوجود جب بھی کوئی بات تمہاری خواہش نفس کے خلاف کہی تو تم نے ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا اور تم نے ان کی فرما برداری نہیں کی۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے، میں نے نبی بھیجے، میں نے انبیاء بھیجے، یہ سب بھیج کر، یہ سب تمہاری طرف لا کر تم نے کیا کیا، جیسے ہی ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے تمہارے حقوق کے یا تمہارے منافع کے علاوہ کوئی بات کی، تم نے ان کا استہزاء کیا، تم نے ان کے ساتھ ان کا تمسخر کیا، تم نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تم ان کے مخالف ہو گئے۔ اگر تمہاری طرف سے تکذیب اور جھٹلانا مؤثر ثابت ہوتا اور تمہارا مقصد اسی پر پورا ہو جاتا تو تم اسی پر اتفاق کر لیتے، خدا کے پیغمبروں کا خون نہ بہاتے، لیکن تم نے ان پیغمبروں کو قتل بھی کیا، ان کا خون بھی بہایا۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے ضمن سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ رہبران الہی اپنے تبلیغی رسالت کی راہ میں ہوا پرستی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے پیغمبر تھے، جو ہمارے امام تھے، وہ نفسوں کی جو پیروی ہوتی ہے اس کی نگرانی نہیں کرتے، بلکہ وہ رہبر وہ ایسے رہبر ہوتے ہیں کہ جو حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، چاہے اس میں ان کی جان بھی چلی جائے، وہ اس کا عمل پیرا ہوتا ہے اور اسی پہ ہی سرگرم رہتے ہیں۔ دل کے اندھے بے ایمان لوگ اس خدائی رہبروں کی دعوت، جس کا مقصد صرف سعادت بخش کے علاوہ کچھ نہ تھا، اسی استقبال کرنے کے بجائے اس قدر مزاحمت کرتے کہ ان میں سے بعض کو قتل ہی کر دیتے۔ یعنی کتنے پیغمبر ہیں جو قتل بھی ہوئے ہیں، کتنے پیغمبر ہیں جو شہید بھی ہوئے ہیں۔ بعد والی آیت میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ دعوت انبیاء اور ان کی دعوت کے جواب میں تمسخر اور مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہم ان باتوں میں سے کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ اور ہے ایسا ہی، کیونکہ خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے کیا کر دیا، دور کر دیا۔ اسی بنا پر وہ کسی بات کو سمجھتے نہیں اور ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ خداوند عالم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی پیغمبر ہے، نہیں، بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبر آئے ہیں۔ جیسے سورہ مومنین میں آیا ہے آیت نمبر 44 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول کسی امت کے پاس آتا تو لوگ ان کی تکذیب کرتے، لیکن ہم تو انہیں یکے بعد دیگر بھیجتے ہی رہتے تھے۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جہاں انبیاء کے بھیجنے کی
تشریح کی گئی وہاں اس حقیقت کا تکرار ہوا، کہا کہ خدا نے اپنے رسولوں کو ان کی طرف مابوس کیا اور اپنے انبیاء کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں سے ان کے فطری عہد و پیما کی ادائیگی کا مطالبہ کریں اور انہیں خدا کی فراموش شدہ نعمتیں یاد دلائیں، اور انبیاء تبلیغات کے ذریعے لوگوں پر کیا کرتے تھے؟ اتمام حجت کریں، اور تاکہ حقوق کے مخفی خزانے ان کی تعلیم کے ذریعے کیا ہو جائے؟ آشکار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء پے در پے آئے، لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے، بار بار آئے اور لوگوں کو اصلاح بھی کیا، لیکن لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ روح القدس جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے بی بی مریم کی روح القدس کے ذریعے تاکید کی۔ روح القدس کیا ہے؟ بزرگ مفسرین روح القدس کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے جبرائیل کے ذریعے حضرت موسیٰ کی مدد کی۔ اس تفسیر کی شاہد کے لیے وہ سورہ نحل آیت نمبر 102 کو بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہے روح القدس نے انہیں تم پر حقیقت کے ساتھ نازل کیا۔ رہا یہ سوال کہ جبرائیل کو روح القدس کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں میں روحانیت کا پہلو چونکہ غالباً زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ان پر روح کا اطلاق بالکل طبیعی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جسم تو رکھتے نہیں، ان کا روح کا اطلاق ان پر زیادہ آتا ہے، اور قدس اس فرشتے کے بہت زیادہ تقدس اور پاکیزہ کی طرف اشارہ ہے۔ روح القدس یعنی ایسا مجسمہ، ایسا وجود کہ جو روح پاکیزہ روح کا مجسمہ ہو۔ دوسرے مفسرین کا عقیدہ ہے کہ روح القدس وہی غیبی طاقت ہے جو حضرت عیسیٰ کی تائید کرتی ہے، اور اس مخفی خدائی طاقت سے وہ مردوں کو حکم خدا سے زندہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ غیبی طاقت جو ہے وہ ضعف تر صورت میں تمام مومنین کے درجات پر ایمان کے تفاوت کے حساب سے موجود ہے، اور یہ وہی خدائی امداد ہے جو انسان کو ہر وقت ہر جگہ میسر آتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک حدیث ہے جس میں امام علیہ السلام سے یہاں پہ مروی کہتے ہیں کہ روح القدس نے تیری زبان پر دم کیا اور جو کچھ تو نے کہا اسی کی مدد سے کہا، یعنی خداوند عالم نے تمہاری زبان پر دم کیا اور جو کچھ تم نے کہا خدا کی مدد سے کہا۔ بعض روح القدس کا معنی انجیل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو روح القدس کا معنی ہے وہ کون ہے؟ وہ انجیل ہے۔ روح القدس کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ قاموس کتاب المقدس میں ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ توریت میں بات ہو رہی ہے کہ روح القدس تیسرا قانون ہے، ٹھیک ہے، اور اسے روح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مدح اور حیات ہے، اور مقدس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مخصوص کام میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مومنین کے دلوں کی تقدس کرتا ہے۔ حضرت مسیح اور خدا نے اسے جو وابستگی دی، اسی بنا پر اسے روح القدس اور روح المسیح بھی کہا گیا۔ اسی کتاب میں ایک اور احتمال بھی، اور کہتے ہیں کہ وہ روح القدس جو ہمیں تسلی دیتا ہے وہ وہی ہے جو ہمیں ہمیشہ سچائی، ایمان، اطاعت کے قبول کرنے، ادراک کی ترغیب دینے، اور وہی ہے جو گناہ اور خطا میں مر جانے کے والے لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور انہیں پاک اور منزہ کر کے حضرت واجب الوجود کی عظمت بزرگی کے لائق سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کتاب میں مقدس قاموس کی عبادت میں دو معنی ہیں۔ سب سے پہلے بیان ہو کہ روح القدس میں تین خدا میں سے ایک ہے، یعنی حضرت خدا، حضرت عیسیٰ اور جبرائیل، ٹھیک ہے۔ دوسرے مفہوم میں بیان ہے کہ تین تفاسیروں میں سے دوسری سے ملتی جلتی ہے، یعنی تیسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے، دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے اور پہلی تفسیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ روح القدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ جو اس میں اس کا معنی لیا گیا وہ یہی ہے کہ روح القدس سے مراد ہے حضرت جبرائیل، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ میں اپنی تفسیر کو ختم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔